بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اللقمان میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین پر وہ مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا واقعہ کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی بڑی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں لوگوں کا آخری زمانے میں بگاڑ، قتل کی کثرت، اللہ کی شریعت سے لوگوں کی دوری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت دونوں اتنا نزدیک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں کو اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ جس طرح یہ دونوں نزدیک نزدیک ہیں اور ایک دوسرے کے بعد ہیں، اسی طرح میں اور قیامت ہیں۔ ایک بار ایک آدمی نے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ بخاری حدیث۔ اور کئی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام ختم ہو جائے گا، نمازیں نہ پڑھنا گناہ نہیں سمجھا جائے گا، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، یعنی انٹرسٹ عام ہو جائے گا، اسے اچھا سمجھنے لگیں گے، لوگ اپنے اپنے طریقوں سے اسے بزنس بنا لیں گے، سود کو تجارت کہا جائے گا اور حلال سمجھا جائے گا، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، جھوٹ بولنے والا ہوشیار سمجھا جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزیاں کرنے لگیں گے، یعنی ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی جان لیں گے، اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ طلاق لینے لگیں گے، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت جس سے پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، یعنی اچانک موت۔ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خیانتی ہے، جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا، سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہوگی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش ہونے کے باوجود گرمی محسوس ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی ایک دو اولاد کے بعد لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اور اولاد نہ ہو، کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، شریفوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے،
امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم کرنے لگیں گے، عالم اور قاری بد کردار ہوں گے۔ سب نہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگوں میں سے ہوں گے وہی ایسا کریں گے۔ لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے اور اونچے اونچے مینارے بنائیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، گناہ کثرت سے ہونے لگیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جانے لگے گی، اسے ایک فیشن سمجھا جائے گا، مرد کم، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد ہوگا۔ شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی۔ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مذہب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ مرد عورتوں کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کرے گی، یعنی مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ یا اللہ کی صفت کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا گناہ ہے۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا۔ سب سے جاہل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا اور دوستوں کو نقصان پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، یعنی موسیقی کے لے میں تلاوت کی جائے گی، تجوید ہو یا نہ ہو۔ درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی تنقیدیں کریں گے، برا بھلا کہنے لگیں گے۔ اللہ کی طرف سے سرخ آندھیاں آئے گی اور زلزلے آئیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا۔ ان نشانیوں میں کچھ ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمیشہ دنیا میں موجود رہی ہیں، لیکن جب معاشرے میں یہ برائیاں کثرت سے پھیل جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کا سخت ترین عذاب، خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہو، اس معاشرے پر نازل ہونے والا ہے اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، لہٰذا جو ان فتنوں میں نہ پڑ کر بیٹھا رہے گا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ یعنی ان فتنوں سے جو جس درجے میں بچے گا وہ اتنا ہی اچھا اور بہتر ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے ہر قسم کے فتنے سے، برائی سے محفوظ فرما۔
اور ہمارا خاتمہ بھرپور ایمان کے ساتھ کرا۔ آمین یا رب العالمین۔